السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ چلیں سورہ یوسف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، اور آج آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ لقد البتہ تحقیق کانا ہیں، فی یوسف یوسف علیہ السلام میں، و اخواتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، للسائلین سین حمزہ لام، کن لوگوں کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ایک بنیامین ہی ان میں سگا بھائی تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں نشانیاں، یعنی اس قصے میں اللہ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سوال کرنے والوں سے مراد قریش ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے قصہ یوسف پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ نہیں، یہ سب بھرم کھل جائے گا، لیکن جس مجلس میں سوال پوچھا گیا تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ سارا کا سارا قصہ جاری کر دیا، اور انبیاء کے قصے محض قصے نہیں ہوا کرتے بلکہ ان میں نشانیاں ہیں، جبکہ دنیاوی قصوں میں سبق کم اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ذہنی آوارگی بھی، اور ساتھ ہی یا پھر غیر سنجیدہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دراصل خواب جون سے ہیں وہ شریعت نہیں بدل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب کسی دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ۔ اب جو ہے برے خواب کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے تو اس وقت تک خواب جونس ہے وہ پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اور جب وہ بیان کر دیا جاتا ہے تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو میں نے پیچھے طریقہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ برا خواب دیکھیں تو بائیں جانب دھتکار دیں 3 مرتبہ تعوذ پڑھ کے۔ بار بار دراصل ایک ہی خواب کا آنا نفسیاتی بیماری ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہومیوپیتھک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کیوں سنتے تھے؟ تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اپنے خواب کی سب سے بہتر تعویل انسان خود کر سکتا ہے۔ اچھے کام کے لیے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی سوچ، اچھی صحبت، اچھا ماحول اور اچھی کتابیں یعنی لٹریچر، یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو پیدا کرتی ہیں، اور جب اچھی سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سخن دل نواز بن جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اختیار کرنے سے پہلے نتائج ضرور دیکھیں، قصہ ایسا پڑھیں جو عبرت کا باعث ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے، اس طرح قریش کے بھی 10 قبیلے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 8۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب قالو انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے، لیوسف بلا شبہ یوسف
و اخوہ اور بنیامین یعنی اس کا بھائی، ٹھیک ہے، اور اس کا بھائی احب حبابا زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، الا طرف ابینا ہمارے باپ کے، منا بنسبت ہمارے، و حالانکہ نحن ہم عصبۃ عین صاد با ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں، ان بے شک ابانا ہمارے والد لفی البتہ ضلال مبین واضح بھول میں ہیں، دوت لام لام۔ اب یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ ان دونوں سے کیوں محبت ہے ان کو، ہمارے والد کو زیادہ، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہ ہم زیادہ ہیں اور مضبوط ہیں۔ کیا جسمانی طور پر مضبوط ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے؟ بلکہ یہ تو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بھائی اگر مثال کے طور پر کچھ بھائیاں اور ایک بھائی جو شاید کسی دور میں کسی کی مدد کرتا تھا، کسی کے اوپر احسان کا رویہ یعنی اختیار کرتا تھا، یا پھر اس کی کسی بھی مصیبت میں اس کے کام آنے والا تھا، لیکن آج اگر اس بھائی کو ضرورت پڑی تو پھر سب ایسے منہ موڑ لیتے ہیں اپنے ہی سگے کہ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی بیماری کے اندر اس کا اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرے وہی بھائی وہ کیا کرتے ہیں، آنکھ موڑ لیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری مدد کے مستحق ہوں اور ہم ان کو اگنور کر کے ان کو دنیا ہی سے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہترین پتہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کس طرح سے حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ مالی اعتبار سے ان کو اس طریقے سے کہ ان کی انا بھی مجروح نہ ہو، بلکہ اس کی مدد اس طریقے سے کر دیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں اس کے مطابق جو ان سے ہر کسی کی گزر بسر کرنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ کہنے سے ہی اللہ تعالیٰ سب کام آسان بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر کیا تھا کہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جتھا ہیں، یعنی کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے جتھا ہیں۔ یہاں پر تو یہ دیکھیں ایک سوتیلے پن کا ذکر ہو رہا ہے نا، جو انسان کو یہ شیطانی وسوسے کیا کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں، اور یہ اپنے والد سے کیسے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے الفاظ سے ہی ان کا کردار جھلک رہا ہے۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر تم مسلمان اولاد ہو تو اپنے والدین کے سامنے کندھے بھی مت اچکاؤ۔ کیا والدین کا یہی حق ہے کہ ان کے سامنے بدتمیزی کی جائے، ابرو اچکائے جائیں، یعنی بھویں جون سی ہیں ان کو اوپر اٹھایا جائے؟ اس سے انسان کا اجر ضائع ہوتا ہے۔ یہ بات کسی مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ کو قوت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ حقوق کا الٹ کیا ہے، عقوق، مطلب کیا ہے، نافرمانی، بدتمیزی۔ کیا واقعی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے ناانصافی کر رہے تھے؟ تو اس میں آپ نے نعمان بن بشیر والا واقعہ جس کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، لہٰذا ہمیں بھی ظلم کرنے والا نہیں بننا بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بننا ہے۔ اگر ہمارے پاس آج کسی کے پاس مال تھا تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی آزمائش آ گئی ہے اور ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں تھا جب وہ مدد کر رہا تھا، اور آج ہمارے پاس ہے تو آج ہمیں بھی اس کا دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ اس کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہم نے یہاں پہ سبق سیکھنے ہیں، اور آیت نمبر 8 تک اس کا آج ہمارا لیسن ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔